ہیلو ایوری ون، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں کوئی جاب اپڈیٹ نہیں ہے، کوئی ویزا اپڈیٹ نہیں ہے، بس بہت ایک امپورٹنٹ بات تھی اور آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے اس بارے میں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے 6-7 مہینے سے میں یو اے ای جاب اپڈیٹس پہ ویڈیوز بناتی ہوں، جاب اپلائی کرنا بتاتی ہوں آپ کو ہر بڑی کمپنی میں، اور جتنی بھی سچویشن تھی میں نے آپ سے کمیونیکیٹ کیا ہمیشہ ہر پوائنٹ پہ۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے ویزا کا بھی بڑا ایشو چل رہا تھا، ویزا پاکستانیوں کے لیے بین ہو گیا، ویزا انڈینس کے لیے بین ہو گیا، کب اوپن ہو رہا ہے، کیا ریکوائرمنٹ ہے، سب آپ سے کمیونیکیٹ کیا ہے میں نے۔ ابھی ایک سچویشن بہت خراب ہے، دیکھیں ہم نے کچھ ٹائم پہلے ابھی سنا تھا کہ پاکستانیوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ سچویشن کافی بیڈ تھی، مگر اتنی زیادہ ورس نہیں تھی جتنا اس سچویشن میں ہے۔ کیونکہ مجھے یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ آج جب میں آفس آ رہی تھی تو میرے پاس میرے فون پہ ایک میسج آیا میرے ایک سبسکرائبر کا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں کو سی ویز وغیرہ بنانی ہوتی ہے انٹرنیشنل فارمیٹ کی، وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، تو ان کا نمبر میرے پاس سیو ہوتا ہے ان یوزرس کا جو بھی مجھ سے سی ویز بنواتے ہیں۔ تو ایک یوزر تھے، انہوں نے مجھ سے کافی ٹائم پہلے، مطلب 1-2 مہینے پہلے نا سی وی بنوائی تھی۔ ان کا میسج میرے پاس آیا کہ میم میرا بھائی عجمان میں تھا اور 15 دن پہلے اس کو سی آئی ڈی نے اریسٹ کر لیا ہے۔ ہم نے اس کی پلیس پہ اپنے ماموں کو بھی بھیجا کہ جا کے دیکھیں کہ وہ کہاں ہے، کیا ہے۔ جب سی آئی ڈی اریسٹ کرتی ہے نا تو آپ کا بندے سے رابطہ نہیں ہو پاتا۔ ایک تو اس کے بھائی کو اریسٹ کیا، اس کی پوری کمپنی کے امپلائز کو اریسٹ کیا۔ مجھے یہ بات اتھینٹک بھی اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ میرا جو اپنا کزن ہے نا، اس کے دوستوں کو اریسٹ کیا ہے، اس کی پوری کمپنی کے امپلائز کو اریسٹ کیا ہے۔ وہ 3 دن پہلے پاکستان واپس چلا گیا، اور اتنے سارے لوگ میرے اپنے جاننے والے، میرا اپنا سرکل ہے جس میں لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں جسٹ بیکاز وہ ان کی نیشنلٹی پاکستانی ہے۔ اور ایون وہ جو لڑکا تھا جس نے مجھے میسج کیا، اس کا بھائی 15 دن پہلے اس نے سے وہ کمپنی جوائن کیا، وہ پرماننٹ بھی نہیں تھا۔ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں کہ کیا کیا پوائنٹس ہیں، پوائنٹرس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کمپنی جوائن کرنے سے پہلے، جو ہم اس چیز سے بچ سکیں سی آئی ڈی والی سچویشن سے۔ ہم نے انسٹا پہ کچھ اکاؤنٹس، اگر آپ لوگوں نے ریلز وغیرہ دیکھی ہوں گی تو آج کل یہ بہت آ رہی ہے، تو کہ ایئرپورٹ پہ 4-4 دنوں سے لوگ سیٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پاسپورٹ ان کا لے لیا ہے، نہ انہیں ڈیپورٹ کر رہے ہیں، نہ انہیں ملک واپس بھیج رہے ہیں، نہ انہیں کام پہ جانے دے رہے ہیں، امپلائیز نے نکال دیا، امپلائر سے کانٹیکٹ بھی نہیں ہو پا رہا۔ میں ڈرا نہیں رہی، مگر یہ ویڈیو ڈرنے والی ہے، یہ ویڈیو، یہ سچویشن ڈرنے والی ہے۔ سوچو آپ کا کوئی، ہم یہاں سے پیسہ لگا کے جا رہے ہیں وہاں پہ جاب ڈھونڈنے، اور وہاں ہم ایک ایسے اسکیم میں پھنس جائیں کہ ہمیں سی آئی ڈی گرفتار کر کے لے جائے، گھر والوں سے رابطہ نہیں ہے، پیچھے گھر والے پریشان ہیں۔ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا جب میں شارجہ میں تھی، میں گھر ڈھونڈ رہی تھی اس ٹائم میں، جس جگہ میں رہ رہی تھی وہ جگہ بہت اچھی تھی، ٹھیک ہے، وہ گھر بہت اچھا تھا، مگر اس ٹائم مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ بری جگہیں بھی ہوتی ہیں۔ تو میں نے ایک ایجنٹ سے رابطہ کیا تھا، اس نے مجھے گھر دلانا تھا، تو میں تھی، میرے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، وہ میری روم میٹ تھی، اچھی دوست بن گئی تھی، تو میں اکیلی نہیں تھی اس بندے کے ساتھ۔ اب ہم بات کر رہے ہیں اس سے گھر کی، وہ مجھے گھر بتا رہا ہے کہ اب میم بہت، اب ظاہر ہے ایجنٹس کا تو کام ہی بیچنا ہے، وہ مجھے گھر بیچ رہا تھا ایک، کہتا میم بہت اچھا ہے، اتنا اچھا ہے یہاں میرا رات کو دن میں سی آئی ڈی آتی ہے، سوری رات میں سی آئی ڈی آتی ہے اور دروازے بجاتی رہتی ہے، مگر یہاں کا جو مالک مکان ہے وہ اتنا اچھا ہے، لائٹیں بند کر دیتا ہے، بس 1 گھنٹے تک چپ چاپ آپ کو چھپے رہنا ہے، پھر سی آئی ڈی بجا بجا کے چلی جاتی ہے۔ اور میں اس بندے کی چپ چاپ بات سن رہی تھی، وہ کتنے آرام سے بتایا تھا، اور اس پوری کالونی میں یہ بہت سین تھا۔ تو ادھر کی جو پولیس ہے، ادھر کی جو سی آئی ڈی ہے، وہ اتنی زیادہ اس ٹائم پاگلوں کی طرح، پاگل کتوں کی طرح لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہے، ڈیپورٹ کر رہی ہے۔ میرے کزن کا دوست پچھلے 2 دن سے سیلنگ میں چھپا ہوا تھا جب میرا کزن واپس آیا نا، اس سے پہلے، اور وہ بیچارہ، بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اس کے باس کو گرفتار کر لیا، ڈیٹا تھرفٹنگ کا کیس اس پہ ٹھوکا ہے، جبکہ اس کا ڈیٹا تھرفٹنگ میں بتا دیتی ہوں، یہ جو کال سینٹرز وغیرہ ہوتے ہیں یا جتنے بھی سافٹ ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں، تو ان میں ایک ڈیٹا ہوتا ہے پورا کلائنٹس کا، رائٹ؟ تو
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم اپنا کال سینٹر کھول لیتے ہیں یا ہم اپنا اسٹارٹ اپ کھول لیتے ہیں، اب ڈیٹا تو ہے نہیں کس پہ بزنس کریں گے، تو وہ کیا کرتے ہیں کچھ ڈیٹا اپنے ایک سسٹم میں کاپی کر لیتے ہیں، یا اس چیز کو کہتے ہیں ڈیٹا تھرفٹنگ، مطلب ڈیٹا چوری کرنا، اور یہ بہت بڑا کرائم ہے۔ میرے پاس ایک میری کسٹمر کا ہی میسج آیا تھا کہ میم آپ سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرتی ہیں نا، تو آپ کے پاس کلائنٹس بھی ہوں گے، آپ ایک کام کریں میں آپ کو پے کر دوں گی، آپ مجھے کلائنٹس کا نا ڈیٹا سینڈ کر دیں۔ اب اس کو شاید پتا نہیں تھا یا پتا تھا، آئی ڈونٹ نو، یہ بہت بڑا کرائم ہے۔ میں ٹاپک سے ہٹتی ہوں، آئی ایم سوری۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کی سچویشن، ایک بندے میں انعام ہوتا ہے جب آپ ایک کمپنی جوائن کرتے ہو، جو چیز لوکل ہوتی ہے، جو چیز اسکیم ہوتی ہے، آپ کے اندر آپ کا دماغ آپ کو سگنل دیتا ہے کہ یہ چیز اسکیم ہے، اس کمپنی میں لگو مت، کیونکہ یہ کمپنیز دے بھی کتنا، پے بھی کتنا کر رہی ہیں، 2,000 2,500 درم، اس سے اچھا ہوٹلس میں لگو جو ایکچوئل میں بڑے چلتی ہوئی کمپنیز ہیں۔ وزٹ ویزا پہ کام نہیں کرو، امپلائر کو کہہ دو کہ جب تک آپ میرا ورک ویزا نہیں کریں گے تو میں جاب اسٹارٹ نہیں کروں گا۔ سوری میرے پاس ٹرائی پوڈ نہیں ہے، میں اپنے ہاتھ سے فون پکڑی ہوں۔ دوسرا یہ کہ کمپنیز کے بارے میں پہلے ریسرچ کر لو، دیکھو وہاں پہ انڈینس کی کیا ریشو ہے، دیکھو وہاں آپ کا اونر کون ہے، دیکھو وہاں پہ کتنے پاکستانیز ہیں، پہلے دوسرے دن جا کے لوگوں سے بات کرو، ان سے پوچھو یار کیسا ایکسپیرینس رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں 3 3 مہینے وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں مگر ان کے پاس ورک ویزا نہیں ہوتا۔ یہ سچویشن ایسی نہیں ہے کہ ورک ویزا کے بغیر کام کرو، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، مجھے ورک ویزا کے بغیر کام کروایا تھا ہمارا، مگر میں بہت زیادہ نا دماغ سے کام کر رہی تھی، بیکاز میں نے یو اے ای پہ بہت ریسرچ کی ہوئی تھی جانے سے پہلے ہی، تو مجھے پتا تھا کہ کون میرے ساتھ کس پوائنٹ پہ اسکیم کر سکتا ہے، تو میں ان کے جھانسے میں نہیں آئی تھی۔ ابھی اف یو آر پلاننگ ٹو گو تو ابھی پوسٹ پون کر دو، ابھی مت جاؤ۔ اف یو آر انٹرسٹیڈ پاکستان سے جانے کے لیے یورپین کنٹریز میں اپلائی کرو، یورپ کی جابس پہ اپلائی کرو، خرچہ بھی اتنا نہیں ہوتا، مگر اچھا ایک اچھی جگہ ہے۔ کیوں یو اے جا کے اپنی زندگی مصیبت میں ڈالنا؟ میری 3 دوست ہیں، تینوں کی جاب لگی ہوئی ہے، بٹ ویزا کا اتنا ایشو آ رہا ہے نا، اینڈ دے آر فریکنگ ایجوکیٹڈ پیپل۔ خیر ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، آج کی ویڈیو بہت، میں خود ٹرامیٹائز تھی جب میں نے گاڑی میں اس کا میسج پڑھا، وہ مجھ سے کہا تھا کہ میم آپ کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ سی آئی ڈی کب تک ریلیز کرے گی؟ سوچو کسی کا بھائی 15 دن سے نہیں ملا ہو، اس کی کیا حالت ہوگی۔ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا نا، مجھے اس ٹائم لگا تھا دنیا ختم ہو گئی، اس ٹائم ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ باقی نہیں بچا، اور اس بندے کا بھائی 15 دن سے نہیں ملا ہوا، اس کی کیا حالت ہوگی۔ خیر اس کے لیے دعا ضرور کرنا، اور انشاءاللہ مجھے کوئی اپڈیٹ ملے گی کہ سی آئی ڈی والے کیا سین ہے۔ میں نے اب تک خود اپنی ریسرچ کی نہیں ہے، مجھے کرنی ہے۔ میں نے کہا تھا، میں نے اگنور کیا ہوا تھا اس معاملے کو، مگر ابھی جتنا زیادہ یہ چیز ہو گئی ہے، اٹس ناٹ ایزی، اس کو خاطر میں لاؤ۔ اف یو آر پلاننگ، اپنے 3 4 5 لاکھ برباد نہیں کرو، یہ صحیح ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چلو دعا میں یاد رکھنا، اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دینا، میرے چینل سے ساری آپ کو انفارمیٹیو اسٹف ملتا رہے گا ان فیوچر بھی، اسٹے کنیکٹڈ، اور ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔